من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا ومولد الثقلین جد الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله حق سبحانه تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حاضرین گرامی مرتبت، عزاداران سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، ناظرین باتمکین، منتظر چینل کی جانب سے سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام جو الحمدللہ خدا کی جانب سے دوسرے امام ہیں، مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے بڑے بیٹے اور بی بی پاک بطول سیدہ طاہرہ کے لخت جگر امام حسن علیہ السلام، نہ آپ کا جیسا کوئی کردار نظر آتا ہے، اس لیے کہ مولا حسن علیہ السلام کی سیرت اپنے نانا جیسی ہے، اس لیے کہ قرآن نے جس طرح رسول کو رحیم، کریم اور منیر بنا کر بھیجا، اسی طرح امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ مسلسل اپنے نانا کی سیرت و کردار کا ایک بہترین آئینہ ہے۔ مدینے کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے اور امام حسن علیہ السلام نے امن اور محبت ہی کا پیغام جو ہے وہ دیا، اور اپنے نانا رسول اللہ کی سیرت پر جو ہے وہ عمل کر کے زمانے والوں کو یہ پیغام دیا کہ وَتَعْصِمُونَ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ یہ امام حسن علیہ السلام نے قرآن کی سیرت پر عمل کر کے امن کا پیغام جو ہے وہ زمانے والوں کو دیا، اور مدینے میں آپ نے خطبات بھی فرمائے اور یہی کی پیغام دیا کہ میرے نانا جو دین لے کر آئے، اس دین کا مطلب آپس میں دست و گریبان ہونا نہیں تھا، اس لیے کہ قرآن نے اس دین کو میرے نانا کے سپرد کیا، جس کے لیے قرآن ہی نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بہترین دین ہے اسلام، جو محبت کا پیغام دیتا ہے، جو اخوت کا پیغام دیتا ہے، جو بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، اس لیے کہ اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے، اس لیے کہ دین جو ہے ایک محبت کا پیغام دے رہا ہے، اور اس محبت کے پیغام پر امام حسن علیہ السلام نے امپلیمنٹیشن کر کے زمانے والوں کو یہ بتا دیا کہ حکومت کا حصول آسان ہے، سلطنت کا حصول آسان ہے، لیکن محبت کا پیغام دینا، اخوت کا پیغام دینا، بھائی چارے کا پیغام دینا، یہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے اندر میرے مولا پاک حسن علیہ السلام نے ہمیشہ یہی چاہا کہ ایک گلدستے کی صورت میں مسلمان جو ہیں وہ زندگی گزاریں، اور اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور اللہ کی بھی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کریں۔ جو دے رسول وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اسی آیت پر امام حسن علیہ السلام نے اپنی امامت کا آغاز کیا سچائی پر، اس لیے کہ قرآن نے یہی کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کون مسلمان ہے جو سچوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور کون مسلمان ہے جو سچائی سے دور جا رہا ہے۔ لیکن امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر چلنے والے کل بھی سچائی پر تھے اور آج بھی سچائی پر ہیں، اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ رسول اللہ کی پرورش کا بہترین نتیجہ ہیں۔ اور یہ امام حسن علیہ السلام کو اعزاز بہت بڑا ہے کہ آپ نے رسول اللہ کی آغوش میں تربیت پائی۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ رسول پاک کے لیے قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ وہ نبی ہیں جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے بلکہ عالمین کے لیے۔ اب عالمین میں کسی بھی مکتب سے کسی کا تعلق ہو، سب کے لیے رسول اللہ جو ہیں وہ رحمت بن کر آئے۔ جو رسول اللہ کے رب کو مانتا ہے یہ اس کے لیے بھی رحمت ہیں، جو نبی پاک کے رب کو نہیں مانتا یہ ان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ بالکل ہی امام حسن علیہ السلام نے اپنے نانا کی آغوش اور زبان مبارک کو چوسا۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ نبی معظم کی حوض کوثر سے دھلی ہوئی زبان امام حسن ابن علیہ السلام کے دہن میں ہو۔ تو پھر یہاں سے اندازہ لگائیے کہ جتنے علوم اللہ نے رسول پاک کو عنایت فرمائے وہ سارے علوم جو ہیں وہ رسول پاک نے منتقل کیے، مولا حسن علیہ السلام کے دہن میں منتقل کیے۔ اس لیے کہ حکمت بھی امام حسن کے پاس ہے، علم بھی امام حسن کے پاس ہے، اور سب سے بڑی سعادت یہ ہے امام حسن ابن علیہ السلام کی کہ نانا کی بھی پرورش جو ہے نانا کی گود میں ہو رہی ہے۔ بابا ہیں وہ مولا کائنات ہیں، امیر المومنین ہیں، عین اللہ ہیں، وجہ اللہ ہیں، لسان اللہ ہیں، جنب اللہ ہیں، اور رسول اللہ کے سچے جانشین ہیں مولا کائنات امیر المومنین، جنہیں اللہ نے اپنی جانب سے مولا بھی بنایا ہے، اولا بھی بنایا ہے۔ تو اب یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ مولا کائنات کو اللہ رب العزت نے اتنے عظیم جو ہے وہ القاب سے بھی یاد کیا ہے، اور مولا کائنات کے لیے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، اس لیے کہ کسی کو بنانا اور بات ہوتا ہے اور جو اللہ کی طرف سے بن کر آئے اس کا ہونا اور بات ہوتا ہے۔ تو لہٰذا خالق کائنات نے امام حسن کے مقدس اور پاکیزہ بابا کے لیے کہا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور تیسرا ولی وہ ہے جو نمازوں کو قائم کرتا ہے اور رکوع میں جا کر زکوٰۃ دیتا ہے۔ علی کے علاوہ کوئی بشر ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ جو نماز کو بھی قائم کرتا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے۔ تو اگر حالت رکوع میں رکوع واجب ہے نماز میں، تو اب اس عمل کو مولا کائنات کے علاوہ کسی نے سر انجام نہیں دیا۔ تو اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اس امیر المومنین کا لخت جگر ہے حسن ابن علیہ السلام، جن کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب رسول تک پہنچنے کا بہترین راستہ کل بھی مولا کائنات تھے اور آج بھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ میں اتنا تو ضرور کہوں گا کہ مولا کائنات کا مقابلہ جو ہے وہ عام لوگوں سے بالکل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مولا امیر علیہ السلام کے 3 بھائی ہیں، عیظام طالب بھی بھائی ہیں، عقیل بھی بھائی ہیں، جعفر بھی بھائی ہیں۔ تو بس اتنا میں کہوں گا کہ جب علی کا مقابلہ جعفر سے نہیں ہوتا، طالب سے نہیں ہوتا، پھر اندازہ لگائیے کہ عقیل سے نہیں ہوتا، تو مولا کائنات کا مقابلہ جو ہے وہ یاروں سے یا مددگاروں سے یا غیر سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ شرف دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے کہ کونوا مع صادقین کو جو شرف ملا ہے عزت کا، احترام کا، یہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس لیے کہ سورہ یاسین میں اللہ نے ارشاد فرما دیا کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے امام مبین بنا کر بھیجے ہیں۔
تو پتہ یہ چلا کہ امام بنانا امت کی ذمہ داری نہیں ہے، امام بنانا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے امام بنا کر بھیجے ہیں، اور پہلا امام جو خدا نے بنایا وہ اپنے گھر نہیں آیا بلکہ اللہ کے گھر میں آیا ہے 13 رجب کو۔ تو اب یہاں سے اندازہ لگا لیجئے عزیزان محترم کہ آخری امام جو آئے گا، جو اللہ کی جانب سے امام مبین ہے، وہ بھی اپنے گھر نہیں اللہ ہی کے گھر میں آ کر ظہور کرے گا۔ یہ منصب ہے امامت کا جو ذوی القربہ میں موجود ہے۔ عزیزان محترم، ان کا احترام کرنا سارے کلمہ پڑھنے والوں پر واجب ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام کے لیے تو سورہ کوثر کا نزول ہوا ہے کہ جب نبی معظم کے قاسم دنیا میں نہیں رہے، طیب نہیں رہے، تو ایک لمحے کے لیے ملال رسول کو ہوا، رنج ہوا، تو فوراً اللہ نے جبریل کو بھیجا، دیکھو ہمارا حبیب، ہمارا پیارا محمد جو ہے وہ مایوس ہو رہے ہیں، انہیں جا کے تسلی دو۔ اور یہ سب سے چھوٹا قرآن مجید کا سورہ ہے عزیزان، سورہ کوثر۔ اللہ نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا جا کے میرے حبیب کو خوشخبری دو کہ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اے میرے حبیب، آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ کا دشمن جو ہے وہ دمبریدہ کہلائے گا، آپ کو تو ہم اولاد کثیر عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ آپ کی بیٹی سے اور مولا کائنات امیر المومنین سے تو نسل امامت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اس لیے کہ ہم نے اولاد کثیر دی۔ تو اس کوثر کا، سورہ کوثر کا مصداق مولا حسن، بی بی پاک بطول، مولا متقیان کو قرار دیا گیا، اس لیے کہ جس کی آخری حجت جو ہے وہ پردہ غیبت میں موجود ہے۔ تو یہ سورہ کوثر خود تصدیق کر رہا ہے اولاد کثیر کی۔ آپ تو نماز قائم کریں، فصلی لربک وانحر، اے رسول قربانیاں دیجئے۔ اب یہاں غور کرنا ہوگا کہ قربانیاں جو ہے وہ نہر کی قربانی کا ذکر ہے، رسول اللہ نے جو ہے وہ کوئی قربانی رسول نے نہیں دی، لیکن رسول کی بیٹی کے بیٹوں نے اس آیت کو مکمل تفسیر عطا کروائی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا انتقال مدینے میں ہوا، زہر دیا گیا، امام حسن ابن علی کو زہر دیا گیا۔ ظاہر ہے یہ سازشیں جو ہیں سب شام سے ہو رہی تھیں، اور مولا حسن کو جو ہے جودہ بنت اشج یہ یمن سے آئی تھی اور اسے بھیجا گیا تھا امیر شام نے، اس نے مولا کو زہر جو ہے وہ دیا۔ زہر اتنا شدید تھا کہ مولا حسن علیہ السلام بستر پر تڑپ رہے ہیں، مولا قاسم جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اطلاع ہوئی، امام حسین علیہ السلام بھی آ گئے، تو بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام نے تڑپتے ہوئے بھائی کو دیکھا ہوگا جنہیں زہر دے دیا گیا۔ یہ سازشیں ہوتی رہیں، اہل بیت کے خلاف مسلسل سازشیں ہوتی رہیں، ذوی القربہ کا احترام نہیں کیا گیا۔ اگر ذوی القربہ کا احترام کیا جاتا، قرآن کی آیتوں میں تفکر کیا جاتا، تدبر کیا جاتا، تو جودہ بنت اشج کو لالچ دیا گیا تھا کہ یزید کے ساتھ تیرا عقد کر دیا جائے گا، اس لالچ میں اس وقت نے امام مبین کو زہر دیا، زہر دے دیا گیا۔ تو میں فرما جو ہیں وہ جناب قاسم بھی موجود ہیں، جگر پھٹ رہا ہے، اور امام حسین علیہ السلام سرانے بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی کے کلیجے پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، بچوں کو تسلی دے رہے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کو زہر جو ہے وہ دیا گیا۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، لیکن دیکھیں کہ امام حسن کو تو غسل دیا گیا، بھائی نے غسل دیا، تابوت بھی ان کا تیار ہوا، اور نانا رسول اللہ کے پہلو میں دفن کی جو ہے وہ وصیت بھی امام حسن نے فرمائی تھی، لیکن امت نے نانا کے پہلو میں دفن ہونے نہیں دیا۔ یہاں تک لکھا ہے مقاتل میں کہ تیروں کی بارش ہوئی ہے، تیر چلے ہیں جنازے پر، تیر چلے ہیں۔ یہ ذوی القربہ سے مودت کا جو ہے یہ سر انجام دیا جا رہا ہے، یہ صلہ دیا جا رہا ہے آل محمد علیہ السلام کا، کہ مولا امام حسن علیہ السلام کا تابوت جو ہے وہ گھر میں جب واپس جو ہے وہ آ گیا، دفن نہیں ہونے دیا، امام حسین علیہ السلام لے کر آئے تو تیر جو ہے وہ تابوت میں تیر لگے ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد جناب زینب نے رو کے ایک جملہ کہا کہ بھیا
جب میرے بھائی کا جنازہ گھر سے گیا تھا تو سفید کفن میں تھا، یہ رنگین کیسے ہو گیا؟ تو میرے مولا حسین رو کے کہتے ہیں بہن زینب یہ امت نے اجر رسالت ادا کیا ہے، میرے بھائی کے جنازے میں تیر ہیں، بس بہن عادت ڈالو تیر نکالتے رہیں۔ کہا کہ بس فرق اتنا ہے کہ حسن بھائی کے جنازے میں تیر ہیں اور ہمارا جنازہ تیروں پر ہوگا۔ اس لیے یہ تمام چیزیں جو ہے بتانا ضروری ہے کہ امت اگر اہل بیت اطہار کا احترام کرتی تو اس مقام پر یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جناب عباس علیہ السلام بھی رو رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، بہت بہادر تھے مولا عباس علیہ السلام، علی کے لال تھے، عزیزان علی شیر خدا تھے، اور حضرت عباس علمدار علی کے شیر تھے، جلال میں تھے کہ جائیں اور جا کے جنگ کریں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی اجازت کے بغیر حضرت عباس علمدار نے کوئی کام انجام جو ہے وہ نہیں دیا۔ قاسم کو گلے لگا کر ماں ام فرما نے کہا تھا قاسم کاش تو جوان ہوتا تو اس طرح تیرے باپ کا لاشا گھر میں نہ آتا۔ بس حضرت عباس سے علمدار نے امامہ اتارا، بھابھی کے قدموں میں ڈال کے رو کے عباس کہتا ہے بھابھی جان جوانی کا تانا نہ دو، حسین سے مجھے اجازت دلا دو اگر شام ہونے سے پہلے بھیا حسن کا جنازہ نانا کے پہلو میں دفن نہ کروں تو مجھے عباس نہ کہنا۔ حسین نے گلے لگا لیا عباس یہ مدینہ ہے، یہ کربلا نہیں ہے، صبر سے کام لینا ہے، یہ میرے نانا کا شہر ہے، اس شہر میں خوریزی نہیں چاہتا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جنت البقیع لے کر گئے اور جا کے مولا حسن علیہ السلام کی تدفین کی اور ہاتھ رکھ کے کہا بھیا سلام، بھیا آپ کو ہم نے دفن تو کر دیا، مقام تک پہنچا دیا۔ ماں زہرا کے آگے قبر پہ حسین رو کے کہتے ہیں ماں آپ کا بیٹا آپ کے پہلو میں آ تو گیا، آپ کا چھوٹا بیٹا حسین کربلا میں ہوگا، ہمیں نہ کوئی غسل دینے والا ہوگا نہ ہمیں کوئی تدفین کرنے والا ہوگا، ہمارا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو جائے گا۔ ہائے حسن مجتبی، ہائے سبز قبا، ہائے سورہ کوثر کے وارث، ہمارا سلام۔ حسن مجتبی نبی معظم کا نواسا ہے مسلمانوں، یہ تیر مارنے والا اور مارنے والی کون ہے یہ تاریخ میں سب کچھ بیان کیا گیا کہ امت نے خوب اجر رسالت ادا کیا، باندھے گئے تھے 12 گلے ایک رسن کے ساتھ۔